اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. عموماً اگر آپ کا واسطہ بچوں سے پڑتا ہے, آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے, خصوصاً 3 سے 7 سال کی عمر کا, تو ایک سٹرگل بڑی کامن ہے, اور وہ یہ سٹرگل ہے کہ آپ کو جب ان کو حروف تہجی دکھوانے ہوتے ہیں, انگلش الفابیٹس ہوتے ہیں, تو وہ کبھی کبھار مرر رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اس کو ریورس لکھ رہے ہوتے ہیں. بی کو ڈی کی طرح, ڈی کو بی کی طرح, پی اینڈ کیو کو آپس میں انٹرچینج کر دیتے ہیں. اینڈ ٹیچرز ٹیل یو دیٹ اٹس فائن. بچے کا ایکسلنٹ موٹر اسکلز ہونے کے باوجود وہ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں. لیکن کیا یہ غلطی ہی ہے؟ ایٹ ٹائمز اگر آپ سڑک پہ کسی بہت ہی مصروف شاہراہ سے گزر رہے ہیں اور پیچھے یکا یک ایمبولینس شور مچاتی ہے, تو آپ کی آسانی کے لیے, تاکہ فوری طور پہ آپ اس کو راستہ دیں, اگر آپ پلٹ کے اپنے ریئر مرر میں ایمبولینس کو دیکھیں گے تو ایمبولینس بالکل کلیئر لکھا ہوا نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ریورس رائٹنگ میں لکھا جاتا ہے. لیکن آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں جی سید زبیر احمد سے. ان کی سٹوری وائرل ہوئی ہے کہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ, بغیر اس کے اوپر زیادہ سوچے ہوئے, پورے جملے دونوں انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی ریورس رائٹنگ میں لکھ سکتے ہیں, مرر رائٹنگ میں لکھ سکتے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو بھی بچپن میں اس بارے میں ڈانٹ پڑی, یا از دس اے اسکل جو انہوں نے آہستہ آہستہ خود ہون کیا. سو لیٹس میٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر. السلام علیکم زبیر, حال چال ہیں آپ کے؟ زبیر مجھے بتائیں, اکثر تو بچوں کو ڈانٹ پڑی ہوتی ہے, بی کو صحیح لکھو, پی کو صحیح لکھو, آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. بچپن میں بالکل صحیح لکھتا تھا, لیکن وقت کے ساتھ یہ چیز میں نے ریئلائز کری. ٹھیک ہے. اور یہ اس کو پریکٹس کرنا پڑا, اس کا شوق پیدا ہوا, یا were you able to read it؟ جیسے ہم میں سے کئی لوگ اگر کوئی نارمل لکھی ہوئی چیز کو اگر اس کا عکس آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے پڑھنا. آپ کے لیے تھا؟ یہ 2016 کی بات ہے. میں ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرتا تھا اور روزانہ کی طرح اپنا میں کام کر رہا تھا. میرے پاس ایک فائل پڑی ہوئی تھی, میرا ہاتھ لگتا ہے وہ فائل نیچے گر جاتی ہے, اور اس کے اندر بہت سارے پیپرز ہوتے ہیں, اس پیپرز کے اندر سائن ہوئے ہوتے ہیں, وہ ٹرانسپیرنٹ پیپر ہوتا ہے. تو میرا نیچرل ایک جگہ فوکس جاتا ہے, وہاں ورڈ لکھا ہوتا ہے افضل. تو میں اس پیپر کو اٹھاتا ہوں, جیسے ٹرن کرتا ہوں دوبارہ سائن نظر آتے ہیں, پھر دوبارہ ٹرن کرتا ہوں دوبارہ مجھے ورڈ نظر آتا ہے. مطلب وہ ورڈ مجھے سیدھے پیج کے اندر دکھتا نہیں ہے. تو وہاں سے یہ جرنی سٹارٹ ہوتی ہے, وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ الفاظوں کو اگر ہم ترتیب دے دیں تو آئینے کے اندر اس کو ایک خوبصورت طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے, جو کہ مرر رائٹنگ کہلاتی ہے. اچھا, انسانی ذہن بڑا عجیب و غریب ہے. ہمیں تھرو آؤٹ اسکول لائف میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اسپیلنگ پرفیکٹ ہونی چاہیے, لیکن کئی دفعہ آپ کے پاس بھی وہ میمز اور فارورڈز پہنچے ہوں گے کہ صرف پہلا لیٹر اور آخری لیٹر صحیح جگہ پہ, بیچ میں سب گڑبڑا دیا ہے, لیکن پھر بھی آپ کا ذہن اس لفظ کو بالکل صحیح پڑھ سکتا ہے. تو ذرا کچھ لائیو ڈیمونسٹریشن ہو جائے. اگر میں آپ سے کہوں یہ بٹر پیپر ہے, اس پہ لکھیں گے تو آپ مرر, لیکن جب ہم کیمرے میں دکھائیں گے تو پھر یہ ہمارے ناظرین کو سیدھا نظر آئے گا. چلیں جی, تو اس کو ذرا دیکھیے کہ ہاؤ از ہی رائٹنگ اٹ الٹا, اگر ہم دکھا سکیں آپ کو. بلکہ آج پاکستان تو میں نے آپ کو بتا دیا نا زبیر, کچھ ایسا بھی لکھنا جو ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے کیا لکھا ہے. لیٹس سی اف وی کین ریڈ اٹ. جی, خراب کر دیا پیپر, دوسرا دوں؟ یہ لو بھائی, لائف میں ایسا بھی ہوتا ہے. میں پکڑ لیتی ہوں سو دیٹ یو کین رائٹ ایزیلی. اچھا, آپ نے اردو میں بھی کچھ لکھنا ہے تو یہاں پہ لکھیے. لیٹس سی جی زبیر نے کیا لکھا ہے, اور اگر آپ اس کو فوکس کر کے دکھا سکیں. دس از آئی لو مائی نیشن پاکستان. اور دیکھیں یہ لکھا انہوں نے اس طرح تھا, اور وداؤٹ اینی کوئی ڈیفیکلٹی ان کو نہیں ہوئی. اینڈ دس از ہاؤ وی کین ریڈ اٹ. امیزنگ زبیر. اب کیا لکھنے لگے ہیں؟ میں آپ کے شو کا نام لکھتا ہوں. اچھا, کبھی ایسا تو نہیں ہوا ہے ایگزامز میں اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ نے الٹا لکھنا شروع کر دیا؟ ایگزامز تو میرے 2014 میں ختم ہو گئے, اسٹڈی ختم ہو گئی تھی. یہ 2016 سے اس کا آغاز ہوا تھا. اس وقت اگر پتا ہوتا تو شاید یہ میرا اور کام ہو جاتی. ہاں, اور اگر باس کبھی کوئی کام دے اور آپ کا کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو تو کچھ الٹا لکھ کے دے دیجیے گا, کہیں جب تک وہ پڑھیں گے تب تک آپ ایکچوئل کام مکمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی زبیر, اردو میں یہ کرنا زیادہ مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں, میرے لیے جس طریقے سے نارمل رائٹنگ لکھتا ہے بندہ, اس طریقے سے میرے لیے ہو چکا ہے اب. صحیح. اور سیدھا لکھنا مشکل تو نہیں ہے آپ کے لیے؟ یہ دیکھیے جی, دس اگین اف وی کین فوکس, تو یہ جناب عالی آج پاکستان. لیکن زبیر نے اس کو لکھا اٹیمپٹ ایسے کیا تھا.
اچھا اس میں دو چیزیں میٹر کرتی ہیں. اگر سلو آپ لکھتے تو شاید ہر کوئی لکھ سکتا ہے. یہاں پر جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی اسپیڈ کی اور آپ کی ایکیوریسی کی. تو میں الحمدللہ 1 منٹ کے اندر 200 سے اوپر الفابیٹ لکھ سکتا ہوں اور نان اسٹاپ لکھ سکتا ہوں, انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی. اور اس کے لیے میں نے بہت پر امید ہوں میں, کیونکہ مجھے کافی اپریسیشن مل رہی ہے اس چیز کو لے کر. تو میں نے لاسٹ ویک ہی گینیز بک آف ریکارڈ کے اندر فارم درج کروایا اور میں فلی طور پہ تیار ہوں اس چیز کو لے کے عالمی سطح کے اوپر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. تو مجھے بتائیں کہ سنس یو آر انٹو اٹ اور آپ نے فارم ابھی اس کا اپلیکیشن فل کی ہے, تو اس کا کوئی ورلڈ ریکارڈ آلریڈی موجود ہے؟ نہیں, ابھی کوئی بھی نہیں ہے. آئی ول بی دا فرسٹ پرسن جو سیٹ کرے گا اس ریکارڈ کو. ابھی عالمی سطح کے اوپر پاکستان سے باہر کوئی بھی ایسا ریکارڈ نہیں. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو روانی سے مرر رائٹنگ کر سکتا ہو. اینڈ یو نو اٹ از اے یونیک ٹیلنٹ. دیکھیں جی, آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی بچہ ہے جو الٹا سیدھا لکھ رہا ہے اس وقت, تو آپ اس کو ڈانٹے نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے یہ اس کا اسکل ہو, یہ اس کا ہنر ہو. زبیر, کوئی میسج دینا چاہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو, کیونکہ آپ کی یہ جو ویڈیوز ہیں یہ وائرل ہوئی بھی ہیں, تو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے, لوگ کافی سرپرائز بھی ہیں, تو ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہی کہوں گا کہ کوئی بھی آپ کا اسکل ہوتا ہے اس کو آپ یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا کام ہے کہنا, اگر وہ کہیں گے تو پھر بات ساری ختم ہو گئی. آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے ایم کے اوپر. یہ بہت مجھے اپریسیشن مل رہی ہے, بہت ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی میرے لیے, اور میں نے اس کو اگر یہ میں سوچ لیتا کہ اس سے کیا ہوگا تو آج شاید میں وائرل نہیں ہوا ہوتا. اچھا, یہ بڑی اچھی بات یہ ہے زبیر جو آپ نے کہی نا, کہ اکثر بچوں کو اگر اس کا کوئی شوق بھی ہوتا ہے یا وہ کچھ کر سکتے ہوتے ہیں, تو ہمارے یہاں ایڈلٹس یا بڑے ان کو فوری طور پہ جھڑک کر کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا. ہر چیز کا فائدہ نقصان نہیں ہوتا, کچھ چیزیں آپ کا کریٹو ایکسپریشن بھی ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر اینڈ آل دا ویری بیسٹ ٹو یو. اور انشاءاللہ تعالیٰ جلدی سے ہم یہ خوشخبری سنیں کہ آپ نے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرایا, پھر آپ کو دوبارہ بلائیں گے اور آپ سے گفتگو کریں گے. ابھی لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ آج پاکستان.